ایسے لوگ جن کا عالم ارواح میں نکاح ہو چکا ہے، ایسی ارواح جن کا نکاح عالم ارواح میں ہو چکا ہے، ایک روحانی اور صوفیانی تصور ہے جو اسلامی روایات اور تصور میں پایا جاتا ہے۔ اس کے متعلق بعض روحیں دنیا میں آنے سے پہلے ہی عالم ارواح میں آپس میں جڑ چکی ہوتی ہیں۔ اس تصور پر 10 نکات درج ذیل ہیں۔ تعارف: عالم ارواح کیا ہے؟ عالم ارواح وہ جہاں ہے جہاں تمام روحیں اپنے جسموں میں آنے سے پہلے قبل موجود ہوتی ہیں۔ قرآن پاک میں ذکر ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 172۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق سے پہلے تمام روحوں سے وعدہ لیا تھا، جو اس بات کی علامت ہے کہ عالم ارواح میں ایک شعور تعلق اور پہچان موجود تھی۔ پہلا نکتہ، عالم ارواح کا باہمی تعلق۔ عالم ارواح میں ایک دوسرے کو روحیں جانتی ہیں۔ بعض روایت کے مطابق روحیں جنہیں آپس میں قربت محسوس ہوتی ہے وہ دنیا میں بھی قریب آتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، روحیں ایک لشکر کی مانند ہیں۔ جو روحیں ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں وہ آپس میں مانوس ہو جاتی ہیں۔ دوسرا نکتہ، روحانی نکاح کی حقیقت۔ کچھ روحیں ایک دوسرے کے لیے منتخب کی جاتی ہیں اور ان کے درمیان ایک روحانی عہد ہو جاتا ہے، جیسے ایک خفیہ نکاح یا پیغام۔ یہ نکاح دنیا میں ظاہری شادی کے عمل سے بھی زیادہ گہرا اور مقدس ہوتا ہے۔ تیسرا نکتہ، روحانی ہم آہنگی۔ جب یہ ارواح دنیا میں آتی ہیں تو وہ ایک دوسرے کو فوراً پہچان لیتی ہیں، گویا کہ پہلی ملاقات ہو۔ ان کے دل پر بے اختیار جڑتے ہیں اور ان کے درمیان خاموشی میں بھی باتیں ہو جاتی ہیں۔ چوتھا نکتہ، دنیاوی رکاوٹیں اور امتحانات۔ بعض اوقات یہ روحیں دنیا میں ایک دوسرے سے جدا بھی ہو جاتی ہیں۔ حالات، خاندان یا معاشرہ کی رکاوٹیں یا تقدیر کا امتحان انہیں دور کر دیتا ہے، مگر ان کے دل میں ایک گہری کسوت باقی رہتی ہے، جیسے کوئی ادھورا وعدہ ہو۔ پانچواں نکتہ، دعاؤں اور خوابوں کا وسیلہ۔ ایسی روحیں ایک دوسرے کو خوابوں میں دیکھتی ہیں، کبھی دعا میں ایک دوسرے کا ذکر کرتی ہیں، گویا کوئی رابطہ ہمیشہ ایک دوسرے کا قائم رہتا ہے۔ روحانی تعلق مادی فاصلوں سے متاثر نہیں ہوتا۔ چھٹا نکتہ، اللہ کی طرف سے منتخب رشتہ۔ ایسا روحانی نکاح اللہ کی طرف سے ایک خاص مقصد کی طرف سے ہوتا ہے، چاہے وہ محبت ہو، ایمان میں اضافہ ہو یا کسی خاص مشن کی تقریر۔ اس رشتے میں برکت، سکون اور قلبی رضا شامل ہوتی ہے۔ ساتواں نکتہ، عشق مجازی سے عشق حقیقی تک۔ صوفیہ کے نزدیک اگر دو روحیں ایک دوسرے سے محبت کرتی ہیں تو یہ عشق مجازی ہوتا ہے۔ یہ عشق انسان کو خدا کے عشق کے قریب لے جاتا ہے۔ یوں یہ روحانی نکاح اللہ کے قرب کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ آٹھواں نکتہ، روحانی درد۔ جب ان روحانی میں جدائی آ جائے تو ان کا درد عام دردوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ جدائی روح کی گہرائی میں محسوس ہوتی ہے اور انسان خود کو ٹوٹا ہوا محسوس کرتا ہے، جیسے کچھ اندر سے چھن گیا ہو۔ نواں نکتہ، زندگی میں تکرار کا عمل۔ ایسی روحیں بعض اوقات ایک زندگی میں نہ مل سکیں تو اگلی زندگی یا کسی اور جہان میں بعض صوفیانہ اقوال کے مطابق جو رشتہ لکھا ہو وہ کسی نہ کسی جہان میں ضرور مکمل ہوتا ہے۔ 10واں نکتہ، روحانی وصال۔ ایسی روحیں اگر دنیا میں نہ بھی مل سکیں تو موت کے بعد یا قیامت کے دن وصال پا لیتی ہیں۔ ان کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے ہیں اور اللہ ان کی سچائی اور قربت کے ذریعے انہیں جوڑ دیتا ہے۔ ایک شعر عرض ہے کہ عالم ارواح کا وعدہ تھا، تیری آنکھوں میں وفا دیکھی، دنیا میں ملے نہ سہی لیکن